بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ حکومت چلانے کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا، یعنی جو پاکستان کی حکومت چلتی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اس وقت جو حکومت چلانے کے اخراجات تھے وہ 547 ارب روپے تھے، اور اب اس وقت وہ اخراجات بڑھ کے 892 ارب روپے ہو گئے، لگ بھگ 900 ارب روپے کے قریب اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ اب یہ لوگ تو آئے تھے حکومت میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم حکومتی اخراجات کم کریں گے، ہم اپنے خرچے کم کریں گے، پاکستان میں مہنگائی کو کم کریں گے، حالات کو بہتر کریں گے، لیکن یہ ہو نہیں پایا۔ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا، پرائیویٹ کمپنی سے بھی لوگ نکالے جا رہے ہیں، سرکار نے کئی محکموں سے لوگوں کو نکالا ہے، ہاؤسنگ کے محکمے سے لوگوں کو بے شمار لوگوں کو فارغ کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کو بھی نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ کچھ محکمے بند کر دیے گئے صرف اس لیے کہ وہاں سے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرنا تھا تاکہ اخراجات کم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں فارغ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ حکومتی اخراجات کم ہوتے، یعنی یہ کر یہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو فارغ کر رہے ہیں، اس کو بے روزگار کر رہے ہیں، اس کے لیے حالات کو مشکل بنا رہے ہیں، اور اپنے اخراجات اللہ تللے اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنا خرچہ جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک بڑھا دیا کہ 547 ارب سے بڑھ کے 892 یعنی لگ بھگ 900 ارب روپے کے قریب جو حکومت چلانے کا خرچہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ حکومت کر رہی ہے جو عوامی درد اپنے دل میں لے کر مبینہ طور پہ آئی تھی، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سارا کچھ آنے کے بعد ٹھیک کر دیں گے۔ ابھی مزید 24 ادارے وہاں پہ بھی یہ تباہی پھیریں گے، اور ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں جو ہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہے، یہ امریکہ کے اندر پاکستان ایئر لائنز کی ایک بڑی شاندار پراپرٹی ہے، یہ بہت مہنگی پراپرٹی ہے، اس سے بہت زیادہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے پیچھے کچھ بڑے تگڑے مافیاز لگے ہوئے ہیں جو پاکستانی سرکار کے ساتھ بڑے ان کانٹیکٹ ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے فرنٹ مین بھی شامل ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہنگی ترین پی آئی اے کی جو پراپرٹی ہے امریکہ میں پرائم لوکیشن کے اوپر، وہ اسے حاصل کر لیں اور پھر اسے کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس سے اربوں ڈالرز کمائیں۔ اب ان کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہے، بہرحال یہ ہوٹل بھی اب نظر ہو جائے گا اسی سارے سسٹم کی۔ زرعی ترقیاتی بینک ہو گیا، آئسکو ہو گئی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہو گئی، ڈسکوز، یہ بہت ساری چیزوں کی نجکاری کرنے جاری ہے موجودہ حکومت۔ یعنی خرچے کم کرنے کی بجائے خرچے انہوں نے بڑھائے، مہنگائی کم کرنے کی بجائے مہنگائی انہوں نے بڑھائی، بے روزگاری کم کرنے کی بجائے بے روزگاری انہوں نے بڑھائی، غربت کم کرنے کی بجائے آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے انہوں نے دھکیل دیا، اور معیشت کی تباہی پھیر دی۔ تو جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں، اور فوکس صرف بدلے پہ۔ یعنی بھی ملک ریاض کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے ملک ریاض سے۔ ملک ریاض جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ملک ریاض کو اس وقت ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ملک ریاض کے ساری حکومتوں کے ساتھ، سارے سیاستدانوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایک آدمی کے ساتھ ہمیشہ بہتر تعلقات رہے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہی ملک ریاض آج سب کو برا لگنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں نا، ملک ریاض کی طرح کے بہت سارے لوگ اور پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اکیلے ملک ریاض نے تو نہیں کیا، کچھ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ حکومت کا حصہ ہیں، علیم خان وغیرہ، کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھی ہیں۔ دڑا دڑ انہوں نے ایسے رستے بند کیے ہیں دریاؤں کے اور ندی نالوں کے کہ پورا پاکستان سیلاب کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہیں سیلاب آ جاتا ہے، اسپتالوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، نالوں کے اوپر اسپتال بنا دیے انہوں نے پکڑ کے کئی لوگوں نے۔ تو اب ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے، اگر تو یہ احتساب ہو رہا ہے تو یہ سب کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ احتساب تو ڈی ایچ اے کا بھی ہونا چاہیے، احتساب تو اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ڈی ایچ اے ملتان بنانے کے لیے آموں کے وہ پیڑ جن کی عمریں جو ہے وہ دہائیوں پر تھیں، وہ آموں کے پیڑ جو شاندار قسم کے آم پیدا کرتے تھے، بڑے زبردست باغات لگے ہوئے تھے، پورے کے پورے باغ اجاڑ دیے انہوں نے ڈی ایچ اے میں پلاٹ بیچنے کے لیے، درخت کاٹ کے لکڑی بیچ دی، اور ڈی ایچ اے میں پلاٹ کرنے کے لیے، پلاٹ بنانے کے لیے سارے کے سارے باغ اجاڑ دیے اور وہ بیچ دیے۔ اس پہ تو کبھی کوئی نہیں بولا،
कभी डीएचए की इंक्वायरी नहीं हुई, बाकी किसी और की इंक्वायरी नहीं हुई, किसी और रेजिडेंशियल सोसाइटी को ऐसे शिकंजे में नहीं लिया गया। मलिक रियाज को क्यों लिया जा रहा है, जरा इसके ऊपर आप गौर कर लें। भाई अगर करना ही है आपने तो सबके खिलाफ करें ना, एक एक आदमी को पकड़े, हर आदमी के खिलाफ पड़े। देखिए हुआ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब पिछली कई दहाइयों में मलिक रियाज के साथ काम किया तो अब क्या मौत पड़ गई सबको। ये फौजी जर्नल रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट से पहले मलिक रियाज साहब का जो सीवी है मलिक रियाज साहब की टेबल के ऊपर पड़ा हुआ होता था, और मलिक रियाज साहब जो है वो इनको पहले से नौकरी दे देते थे। और बाज़ तो ऐसे हैं जो हाजिर सर्विस मलिक रियाज की जो है वो खिदमत करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखी है, रायगढ़ में जब शरीफ खानदान वापस आया था ना 2008 में, तो इनके रायगढ़ में बहुत सारी गाड़ियां बैरिया टाउन की खड़ी हुई थी, उन्होंने फैसिलिटेट किया था। इसी तरह शरीफ खानदान को फैसिलिटेट किया था, इसी तरह जरदारी खानदान को फैसिलिटेट किया था जब ये लोग पाकिस्तान वापस आए थे। ये बैरिया टाउन की गाड़ियां चलाते थे, उनके ड्राइवर इनके घरों में मौजूद रहते थे, ये सारे काम उनसे करवाते रहे। मलिक रियाज के साथ ये लोग खुद साथ मिलकर कारोबार करते रहे। आप जाकर लाहौर में देखें, जहां पे इत्तफाक मिल हुआ करती थी, फाउंड्री, आपको याद है ना शरीफ खानदान की इत्तफाक फाउंड्री होती थी, पूरी की पूरी ट्रेन आती थी ठक करके सारा माल अंदर, ये बिल्कुल पटरी के ऊपर उन्होंने बनाई हुई थी। तो वो जो इत्तफाक फाउंड्री है वहां पे आप जाएं जरा लाहौर में देखें वहां क्या बना हुआ है। वहां एक पूरा कमर्शियल एरिया बना हुआ है। जो जमीन इंडस्ट्री के लिए एक्वायर की जाए उसको कमर्शियल इस्तेमाल उसका नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मलिक रियाज साहब को इन्होंने आगे लगाया और शरीफ खानदान ने उसका स्टेटस तब्दील किया और वहां पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जिसका पैसा मुबैना तौर पे शरीफ खानदान निकाल कर ले गया। अब जनाब मलिक रियाज साहब के साथ तो इन्होंने कारोबार भी किया हुआ है, जरदारी साहब के भी अच्छे ताल्लुकात। माजी में भी मलिक रियाज पे दबाव डाला था कि जरदारी के खिलाफ गवाही दे दे, उसने दी नहीं थी। और अब मलिक रियाज पे दबाव है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो। एस्टेब्लिशमेंट को मलिक रियाज से या मलिक रियाज जैसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें होता है। बेशुमार यहां पे लगे फिरते हैं पाकिस्तान में, बेशुमार लोग ऐसे ही कारोबार कर रहे हैं, बेशुमार लोग बढ़ चढ़ के करप्शन भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र ही नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ नजरिया यह है कि हमारे मुताबिक काम करें सारे, या हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना बने, या हम जो चाहते हैं काम वैसे होता रहे, बाकी जो मर्जी करो पाकिस्तान में आपको खुली छूट है। तो असल में प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी कोशिश की कि मलिक रियाज को तैयार किया जाए जरदारी के खिलाफ गवाही के लिए, वो नहीं माना उस वक्त। और अब उसी मलिक रियाज को कह रहे हैं जी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो, वो नहीं माना। उसका एक उसूल है, वो कहता है जी मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मेरे सबके साथ ताल्लुकात हैं। अब इस बुनियाद पे पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो कर रही है नीलाम। तो करो नीलाम भाई, ये निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप खराबी को दूर नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिव जस्टिस करते हैं, ये कहते हैं जी फलां बंदे को चुनना है ना तो सारे रल के उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर उसको पै जाओ, और जो नहीं आएगा ना वो भी हमारा दुश्मन है। ये है वो सोच जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाइयां होती है और हम देखते रहते हैं। अभी आजकल बड़े दावे आप सुन रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी नजर हो गई है करप्शन के ऊपर भी। तुम्हारा क्या काम है करप्शन से भाई? तुम होते कौन हो भाई करप्शन पकड़ने वाले? आपका काम है सिक्योरिटी का, आप जाके सिक्योरिटी करें, आपने सिक्योरिटी देनी है बस, और हुकूमत ने आपको कहना है कि सिक्योरिटी का काम करें। आपका क्या काम है करप्शन से? कारोबार सारे आप करते हैं, करप्शन के मामलात में आप पड़ जाते हैं, हुकूमत आप चलाते हैं, हुकूमत बनाते आप हैं, हुकूमत गिराते आप हैं। ये सारे काम आपके करने के नहीं है। दुनिया की फौजें ऐसे इस तरह के काम नहीं करती जो काम आप कर रहे हैं। आपका काम सिक्योरिटी का है, वो भी हुकूमत आपको बताएगी आपने जाके वो काम करना है, और वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करनी होगी। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबे को जानबूझकर दीवार से लगाया जा रहा है। पंजाब में खुली छूट दी हुई है कि जो मर्जी आप करें। वहां पे एक शहजादी साहिबा को बिठाया हुआ है टिकटॉकर, और उन्होंने तबाही फेरी हुई है कि जनाब जो दिल करता है वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर फस्तायत का और जबर का एक बाजार गर्म किया हुआ है, और बाद में खड़े होकर कह देते हैं बड़े आराम से टिल्ला मुंह करके कि पुलिस और आईजी इंतजार करते रहे और लोग तो निकले ही नहीं। भाई लोग नहीं निकले तो एक दफा मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत देकर देख ले, और जरा थोड़ा सा फ्री हैंड दें लोगों को, फिर देखें मीनारे पाकिस्तान पे आपको लोग क्या दिखाते हैं। दमादम मस्त के अंदर तकरीबन हजारों छापे मारे लोगों के घरों पे, लोग बेचारे गद्दे तकिए लेके मस्जिदों में जाके सोते रहे गिरफ्तारियों से बचने के लिए, और ये कह रहे लोग नहीं निकले।
لوگوں نے پنجاب میں مار کھانے کے باوجود جرت اور بہادری کی مثال قائم کی ہے اس مرتبہ. کوئی ایک بہت بڑا ایسا اجتماع میڈیا کو نہیں ملا کہ جہاں میڈیا دکھائے جناب یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی عوام نکل آئی. وہ کرنا ہی نہیں تھا انہوں نے تو جگہ جگہ ریلیاں نکالنی تھی, چھوٹے موٹے احتجاج کرنے تھے. لوگوں کو وہ چارج کر رہے ہیں. وہ اس بڑے ایونٹ کے لیے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں جب وہ فائنل کھیلیں گے. ابھی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ ڈالا ہوا ہے. ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, پنجاب میں, سندھ میں, اور بلوچستان کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ زمین پہ آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. سیکورٹی فورسز خود ٹریول کرنے سے بہت زیادہ وہاں پہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, بہت سیکورٹی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. جبکہ خیبر پختونخوا کو جان بوجھ کر نہ صرف بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. یہ بات خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہی ہے. اور 2022 میں رجیم چینج کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو لایا گیا خیبر پختونخوا میں بائی ڈیزائن. اور یہ بات جنرل باجوہ کے حوالے سے باقاعدہ کلیم کی گئی کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ 3 سال تک طالبان کو اگر ہم رکھیں گے TTP کو خیبر پختونخوا میں تو PTI تباہ ہو جائے گی. اور اب وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, قابو نہیں آ رہے. بلوچستان کے بھی حالات خراب ہیں. اس میں ڈاکٹر امجد ہیں, ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ بڑا بولڈ بولتے ہیں. انہوں نے اس پہ سوال ایک اٹھایا. انہوں نے کہا جی 10 لاکھ فوج ہے اور یہ 5000 خوارج ہیں. یہ 10 لاکھ کی فوج یہ 5000 خوارج کو بارڈر پہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ کیسے یہ 200 لوگ بارڈر پار کر کے آتے ہیں, یعنی 200-100 لوگ اکٹھے آ جاتے ہیں بارڈر پار کر کے. یہ معاون خصوصی بھی ہیں ڈاکٹر امجد اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ سوال اٹھایا اور بڑا جائز سوال ہے کہ بھئی دہشت گرد بارڈر کراس کر کے پاکستان میں کیسے اور یہ کیسے آئے. یہ قصہ سارا آپ کو پتا چل جاتا ہے. آپ مراد سعید کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ 2022 سے لے کر جون 2022 سے لے کر اب تک آپ وہ سارا پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کھیل ہوا کیا تھا اور یہ دہشت گردی کس ڈیزائن کے تحت کس طریقے سے پاکستان میں لائی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اب ناظرین, جو ٹک ٹاکر ہیں وہ اب ایک نئی بس انہوں نے متعارف کروائی ہے, الیکٹرک ٹرام, اور یہ کلیم کریں گے وہ یہ لے کر آئی ہیں. حالانکہ یہ آپ دیکھ لیں اخبارات کے اندر باقاعدہ اشتہارات چھپے تھے, خبریں چھپی تھیں. عثمان بزدار یہ پروجیکٹ 2022 میں لے کر آ رہے تھے پنجاب میں, لیکن 2022 میں پھر عثمان بزدار کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ پروجیکٹ رک گیا. اس وقت اس پروجیکٹ کی جو مالیت ہے وہ اب سے تقریباً 30% سے زیادہ کم تھی, یعنی تقریباً کوئی 30 سے 35% اس وقت مالیت بھی کم تھی. اور یہ پروجیکٹ عثمان بزدار لے کر آ رہے تھے اور بڑا اچھا ڈیزائنڈ پروجیکٹ تھا, ہر چیز اس کی ہو چکی تھی. اب وہی فائل اٹھا کے جو ہے وہ رکھی گئی محترمہ کے سامنے اور وہ اب اس کے اوپر ایک بس منگا لی ہے, اس کو پھیر پھیر کے دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. بھئی آپ کی حکومت ہی جعلی ہے, آپ ووٹ لے کر آئے ہی نہیں, لوگوں نے آپ کو خدمت کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں دیا تو آپ خدمت کر ہی نہیں سکتے. آپ جو بھی کریں آپ ہیں ہی جعلی. تو جو جعلی حکومت ہے اس کی ساری کاروائیاں ساری کارکردگی سب کچھ جعلی ہے, اور جعلی حکومت ہونے کی وجہ سے آج عوام کی جو درگت بنی ہے. مجھے بتائیں بھوکا آدمی اس کو آپ جھولا دیں گے گاڑی میں, وہ پہلے آپ سے کھانا مانگے گا. جو مہنگائی کے ہاتھوں پسا ہوا ہے, جس کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی ہے تو وہ بل نہیں دے پا رہا, بے روزگاری ہے, وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے, اس کو آپ جھولا دیں گے. یہ بڑے عجیب و غریب ان کے دیکھیں نا, چینی کے اندر پاکستانیوں کو جتنا چونا لگایا ہے مافیا نے مل کے, اور یہ سارا مافیا سرکار کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ تو اس کے سامنے مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں ہے جو پاکستانیوں کو ڈال رہے ہیں بسوں کی صورت میں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کا خون نچوڑ کے تو بعد میں انہیں ایک ٹافی کھلا دیتے ہیں کہ یہ ٹافی کھاؤ اس سے آپ میں انرجی آئے گی, تو یہ بٹر ٹافی آپ کھا لیں اس سے آپ میں انرجی آئے گی, اور ایک بوتل خون نکال لیتے ہیں. تو پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک اس وقت سرکار کر رہی ہے. یہ منصوبے بھی پچھلی حکومت کے تھے اور بھی دیگر منصوبے تھے. وہ روڈا والا منصوبہ بھی عثمان بزدار کی حکومت کا تھا, کچھ اور منصوبے بھی عثمان بزدار کی حکومت کے تھے. ابھی یہ صرف تختیاں لگانے پہ لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے جو لوگوں کی گھر بنانے کے لیے پروجیکٹ بنایا تھا اس کے بہت سارے میرے پاس شواہد آئے, بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی. لوگ 2022-23 سے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے پروجیکٹ روک دیے گئے تھے, اور اب انہی گھروں کو جن لوگوں کو عمران خان صاحب کے دور میں دیے جا رہے تھے, کئی لوگوں کو تو کینسل کر دیا گیا, اور من پسند لوگوں کو دے کر اب دوبارہ مشہوری کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. بھئی اتنی جلدی تو پروجیکٹ ایسے نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب کے دور کے پروجیکٹ ہیں جو مکمل ہونے تھے, کوئی 2022 میں, کوئی 2023 میں, لیکن یہ حکومت اب صرف تختیاں لگا رہی ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی
جس میں ایک تختی کے اوپر دوسری تختی لگائی ہوئی تھی. ایک چیز عمران خان صاحب کے دور میں بنی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر لاگے شہباز شریف صاحب کی تختی چپکا دی گئی تھی. وہ بندے نے اوپر والی تختی اتار کے دکھایا کہ نیچے پہلے ہی تختی لگی ہوئی ہے. یہ پروجیکٹ پہلے ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے. ناظرین, یہ میاں عباد فاروق نے دوبارہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کے بھائی کو ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے بھائی کا, اور بہت پریشانی ہے اس حوالے سے. جو میاں شہزاد فاروق ہے اس کے اوپر اب ایک CCTV فوٹیج آئی ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ نقاب پوش ہیں, وہ جاتے ہیں اور جا کر میاں شہزاد فاروق پہ بدترین تشدد کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہوئے پھر لے جاتے ہیں. اور نقاب پوشوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ وردی والے بھی دیکھے گئے, جو یونیفارم والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں کھڑے تھے. یہ پاکستان کے اندر ظلم ہے, فسطائیت ہے, اور یہ جبر پاکستان کے اندر چل رہا ہے. کیا ایسے کوئی بھی ملک چل سکتا ہے؟ اس نفرت کے ساتھ ایک دکان نہیں چلتی جس نفرت کے ساتھ ملک چلایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. انہیں سمجھنا پڑے گا ان کا چورن اس طرح نہیں بکنا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے فی الحال تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوگا ان سیٹوں کے اوپر خاص طور پہ جو چھینی گئی ہیں زبردستی, ان پہ ہم امیدوار کھڑا نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جو پہلے جیتنے والے ہیں, جو ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن حماد اگر اپنے والد کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے انہیں کاغذات جمع بھی کروائے, کیونکہ یہ وہ والا ضمنی الیکشن نہیں ہے جس کو چھینا گیا وہ سیٹ کو, یہ وہ ضمنی الیکشن ہے جو ان کے والد کے انتقال کے بعد ہو رہا ہے. تو اس کی صورتحال مختلف ہے. اب لاہور میں کیسا الیکشن ہوگا مجھے کوئی کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیسا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ناظرین, غزہ میں ہر دفعہ بات کرتا رہتا ہوں غزہ کے بارے میں. ہم سب کو اس پہ بات کرتے رہنے چاہیے اور دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے. غزہ میں ظلم ہو رہا ہے, وہاں بچے بھوکے ہیں, اور 28,000 سے زائد بچے اس وقت شدید غذائی قلت کا اور بھوک کا شکار ہیں. روزانہ کئی ایسے لوگ شہید ہو جاتے ہیں جو کھانے کا انتظار کر رہے تھے یا بھوک سے فوت ہو گئے تھے. بہت سارے بچے بھوک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے, اور سب بچے تقریباً غذائی قلت کا شکار ہیں. لیکن 28,000 بچے انتہائی خطرے میں ہیں اور ان کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, بلکہ کچھ یورپی ممالک نے ایئر ڈراپ کیا ہے, ہوا سے جہازوں کے ذریعے سے خوراک گرائی ہے, وہ ناکافی ہے. ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں امدادی, لیکن اسرائیل ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا اور پورے غزہ پہ قبضہ کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. ناظرین, رشیا کے معاملے پہ امریکہ لگاتار دباؤ بڑھا رہا ہے, اور امریکہ نے چائنا کو بھی کہہ دیا کہ ہم ٹیرف بڑھا دیں گے اگر چائنا نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ بند نہ کی تو. انڈیا کو بھی کہا, اور انڈیا کے خلاف انہوں نے ٹیرف بڑھا کر 50% تک کر دیا کہ اگر انڈیا ٹریڈ بند نہیں کرتا روس کے ساتھ تو یہ ہوگا. انڈین حکومت نے جو ہے وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا. نریندر مودی نے بھی وہی کہا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا. اس نے کہا جی جو ہم فیصلہ کریں گے اپنے ملک کے مفاد میں کریں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے, ہمارے لوگوں کا مفاد کیا ہے. 1.5 ارب کی ہماری آبادی ہے, ہم نے انہیں پالنا ہے, تو ہم اپنی جو تجارت ہے وہ اسی حساب سے کریں گے. تو امریکن فیصلے پہ ان کو اعتراض ہوا, لیکن امریکہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ تجارت کو استعمال کر رہا ہے, ٹریڈ کو, جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے آؤٹ آف دا باکس آ کے یہ کام کیا. یعنی پاکستان امریکہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا, ہر کام امریکہ کی مرضی سے کر رہا ہے. بلکہ کوئی کام کرنے والا بھی ہوتا ہے تو امریکہ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جا کے یہ اجازت مانگتے ہوں گے. ابھی آرمی چیف دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں, سینٹ کام کا وہ کمان میں تبدیلی ہے, وہ اس لیے آرمی چیف امریکہ دوبارہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی گئے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی. لیکن پاکستان پوری طرح سے امریکہ کے زیر تسلط ہے. انڈیا نے اب وہ کیا جو عمران خان نے کیا تھا 2022 میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا میں نریندر مودی نے جو کیا ہے امریکہ کے بارے میں, اس کے بعد نریندر مودی کے لیے حالات مشکل ہوں گے یا آسان رہیں گے؟ کیا وہاں کی فوج یہ معاملہ سیاستدانوں کو حل کرنے دے گی یا وہ مداخلت کرے گی؟ کیا وہاں بھی کوئی جنرل باجوہ سامنے آئے گا, جنرل ندیم انجم سامنے آئے گا؟ کیا وہاں کا بھی ISPR جو ہے وہ نکل کے اب دشمنی شروع کر دے گا مودی سرکار کے ساتھ کہ یہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے نا. یہ سارا کچھ انڈیا میں نہیں, یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اور اسی لیے پاکستان انڈیا سے پیچھے رہ گیا ہے بدقسمتی سے. ناظرین, اس ویلاگ کو یہاں روکتے ہیں, نیکسٹ ویلاگ میں کچھ اور خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.